بسم اللہ کریں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس 23 اور 24 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں ہوا. اس اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم اور بعض ایسے قوانین جو اس دوران پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے یا پاس کیے گئے اس پر تفصیلی غور کیا گیا. جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے اور پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی. مرکزی مجلس شورا نے اپنے پارلیمانی اراکین کے اس فیصلے اور مخالفت کی توثیق کر دی ہے. سب سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے کہ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی اور 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے. پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اور ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے رہے, ان کو اعتماد میں لیتے رہے, ان کی تجاویز بھی لیتے رہے اور ان کی تجاویز پر ہم سٹینڈ بھی لیتے رہے اور حکومت کو وہ مطالبات منوانے پر ہم مجبور بھی کرتے رہے. یعنی وہ ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ترمیم پارلیمنٹ میں متفقہ منظور ہوئی. ہماری یہی کوشش رہی کہ آئین میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے متفقہ ٹائٹل مجروح ہو جائے. لیکن 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کہ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا. انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا.
نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی. یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی. یہ سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہوا. اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا. جو قوتیں اس ترمیم کو لانے میں مصر تھیں، ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس طرح عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے. اس 27ویں ترمیم میں جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا. جبکہ آپ سب جانتے ہیں 26ویں ترمیم پر ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے. اگر اس کے ذہن میں اشکال ہے، اگر اس کے ذہن میں ابہام ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے، ہم ان کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتے. چنانچہ لوگ گئے، خاص طور پر اس ترمیم کا جو عدلیہ سے متعلق تھا، اس پر لوگ کورٹ میں گئے، اور ابھی تک وہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور دوسری ترمیم لا کر اب ایسی پیچیدگیاں پیدا کی گئیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے. اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام آئینی عدالت کے حق میں تھی، لیکن پارلیمان کا اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ہم نے عدالتی بینچ پر اتفاق کیا تھا. یہ تو جب آئین بھی بن رہا تھا تو اس وقت بھی مختلف معاملات پر مختلف پارٹیوں کے موقف مختلف تھے. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے آئین سازی میں پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کو ترجیح دی، چھوٹے صوبوں کو راضی کیا، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ آئین بنا. حالانکہ وہاں پر تو کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بھی ان کو ضرورت نہ تھی، ایک واضح 2/3 اکثریت تھی، لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں لینا، چھوٹے صوبوں کو اعتماد میں لینا، ہر مکتب فکر کو اعتماد میں لے کر آئین بنانا،
इसको तरजीह दी गई। मैं नहीं समझता कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रवैयों के बिल्कुल बरक्स, जहां उनसे तवक्को थी कि जिन चीज़ों पर उन्होंने 26वीं तरमीम में इत्तिफाक किया था, आज यहां वो उसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके और उन्होंने भी जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। हम उनसे एक दोस्ताना शिकवा ज़रूर रखते हैं कि उन्होंने अपनी रिवायात को बरकरार नहीं रखा और एक गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दे दिया।